محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے، اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے، برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے، اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا۔ ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے۔ مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے۔ مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی، اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، ان کو روڑا اٹکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کام کریں گے اور اس مجمع کے ذریعے سے کریں گے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھی طرح کرنے ہی سے آدمی بنے گا، صرف پھرنے سے بنے گا نہیں۔ زمین میں گٹلی صحیح رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ پہنچانا یہ انسان کے ذمہ ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی تبلیغ کا ایک کام ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں جن بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہے۔ جب یہ بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس محنت میں لگنے والے کو اللہ توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، اور اگلی زندگی میں صحیح چلنے کا عزم اور ارادہ عطا فرمائیں گے۔ اور توبہ میرے دوستو اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور آگے کے لیے اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اس مجلس میں اللہ سے توبہ مانگے پچھلی زندگی کے بارے میں، کہ وہ سارا مجمع تیار ہے اللہ سے ان 3 دنوں میں پچھلی زندگی پر توبہ پر آنسو بہا کر آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور جو واپس جائیں وہ بھی کام کرنے کے جذبے سے جانا ہے کہ وہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ایک تو پورا دین سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے۔ اب پورا دین کیا ہے؟ تو پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے،
اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ہر ایمان والے کا یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. آج تک جتنوں کی زندگی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اور اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے. اللہ کی قدرت جو ہے وہ مطلق ہے، سبب کے پابند نہیں ہے. اللہ نے آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنائی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 800 کروڑ انسان ایک گندے قطرے کے ذریعے سے بنایا. ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے. اس لیے ہمارا دل، ہماری امید اللہ سے وابستہ ہو جائے، اور ڈر اللہ سے لگے کہ ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اور امید رکھیں گے تو اللہ سے رکھیں گے. نہ مخلوق سے امید رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے. سب سے پہلے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کے تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے زندگی گزارے اور جو محمدی بن کر کے مرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل ہے میں تو محل میں بنا دیں گے. اس لیے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے. اور انسان کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بھی بڑے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی بڑے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے یہاں سے کامیابی کا لینے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمدی بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے لیے ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی اور دوست ہے. تو اللہ کا ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا محمدی بن کر کے جینا اور مرنا، یہ ولی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. جب اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر ہم جئیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے. اور جو اللہ والا بن جائے پوری دنیا اس کی ہے، جس کا رب اس کا سب. اللہ جس کا ہو جائے ساری دنیا اس کی ہے. ہوا آپ کے لیے کام کرے گی، آگ آپ کے کام میں آئے گی، پانی آپ کا کام کرے گی، فرشتے آپ کی نصرت میں لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے جب ایمان والے محمدی بن کر کے دنیا میں جینا طے کریں گے. اسی لیے صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی آگ کے پر قابو پانے کی تو ہاتھ سے آگ پر قابو پا لیا تمیم داری نے مدینہ منورہ میں. جب ہوا کی ضرورت پیش آئی کہ ایک پیغام پہنچانا ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پر مدینہ میں رہتے ہوئے یوں فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے متنبع ہو جاؤ، تمہاری جماعت کو خطرہ ہے. اس آواز کو پہنچا دیا اور ان کی حفاظت کا سامان فرما دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کے صحابہ کے ساتھ پانی پر چلے. عقبہ ابن عامر جو ہے وہ جو افریقہ کے جنگل میں جانوروں سے یوں کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں.
تو جنگل کے سارے موذی جانور ایسا اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے جیسے بکری اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے، اور پورا میدان خالی ہو گیا۔ کہا جب تم اللہ کے ہو تو اللہ تمہارے اور پوری دنیا تمہاری۔ اس لیے میرے دوستو، پورے عالم کی تسخیر کا یہ نسخہ ہے کہ پورے عالم ہمارے فیور میں آ جائے اور اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہمارے فیور میں آ جائے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دل کا یقین صحیح بنانا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈالنا، یہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو میرے ولی کو ستائے اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے، فرمایا اس کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کون انتقام لے گا اس سے؟ اللہ انتقام لیں گے اس آدمی سے جو اللہ کے ولی کو ستائے۔ اس کے لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی، اس عورت کے کپڑوں پر لگ گئی۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا۔ بس وہ تھوڑی دیر میں وہ آدمی دڑام سے گرا اور مر گیا۔ عورت نے شور مچا دیا، مار دیا مار دیا مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا۔ اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ دوست ہے، اور ایمان والے کے ولی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی اس وقت بنیں گے جب ہر ایمان والا محمدی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس محنت پر اٹھایا ہے وہ ایمان اور اتباع کی محنت پر اٹھایا ہے کہ ہر ایمان والے کا دل کا یقین صحیح ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکل کر طریقوں پر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد میں دوسری جو لائن دیا وہ عبادت کی دیا کہ ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے عبادت کے راستے سے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے اور ہمارے معبود ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایمانیات کے بعد میں جو دوسری لائن آئی وہ عبادت کی لائن آئی کہ تم نے اقرار کیا ہے اللہ کے بندہ ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، اس کے ثبوت کے لیے ہم عبادت کی لائن تم کو دیتے۔ اسی لیے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا۔ 100% صحابہ نے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی ایسی بنایا کہ مسلمان اور بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، تو مسلمان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو 100% ایمان والوں نے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنایا جس کے نتیجے میں پوری زندگی اچھی بن گئی۔ اس لیے کہ پوری زندگی کی اچھی بنانے کا راستہ نماز کا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی کہ اگر نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں سے رذائل نکلتے جائیں گے اور زندگی میں خسائل اور شمائل آتے چلے جائیں گے۔ فرمایا برائی کے نکلنے کا راستہ بھی نماز ہے اور اچھائیوں کی زندگی میں آنے کا راستہ بھی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ یہیں کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ فرمایا عیسائی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پور بنانے کی محنت کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہماری نماز اللہ کے ساتھ مناجات بن جائے۔ فرمایا مصلی یناجی ربہ، فرمایا مصلی نمازی آدمی تو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے چپکے بات کرنے کو، کہ اللہ سے چپکے بات کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا. اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کے مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا. اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ، اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے. اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا. اس لیے میرے دوستو اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانا. اچھی نماز بنے گی یقین سے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں جب کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ آئے ہماری نگاہ اللہ پر جائے، نماز پر جائے کہ میرے اللہ کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے. اس لیے نماز پڑھ کر ہم اپنے اللہ سے کہیں گے. تو ایک تو نماز میں یقین آ جائے، ایک نماز میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت بلال سے، ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ. تو نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، سجدے میں پڑے رہنے کا، قیام لمبا لمبا کرنے کا ہمارا شوق بن جائے. نماز کے اندر میں علم آ جائے، مسائل کا علم اور سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کی سنتیں کیا ہیں اس کو معلوم کر کے سنت کے مطابق اور مسائل کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھنا. چوتھی چیز اللہ والا دھیان آ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا. فرمایا یہ 5 باتیں نماز میں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی جو اس کی زندگی کو نکھار دے گی. ایک تو یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، ایک علم نماز میں آنا چاہیے، ایک صفت احسان آنی چاہیے اور ایک اخلاص آنا چاہیے. یہ 5 باتیں نماز میں آ جائے گی تو اس نماز سے جو چاہے گا اللہ اس کی حکمت کے منابق اس کو دے دیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانا، روزہ ایسا اچھا بنانا کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے. روزے کی غایت تقوی بتائیے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے نماز کے راستے سے، روزے کے راستے سے، اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کوئی الجھن آ گئی زندگیوں میں تو اس الجھن سے نکلنے کا راستہ اللہ تقوی کے ذریعے سے بنا دیں گے. دنیا میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، اللہ ان مسائل کو آسان فرما دیں گے. جو نیکی کریں گے وہ اللہ کے یہاں اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور غلطی ہو جائے گی تو تقوی کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے. اسی لیے میرے دوستو صحابہ تقوی کو اپنی تمام نعمتوں کا بدل سمجھتے تھے کہ اللہ نے بڑی نعمت ہم کو دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم تقوی کے راستے سے اللہ سے حل کرا دیں گے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ امیر المومنین آپ بیت المال سارا خرچ کر ڈالتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم تقوی کے ذریعے سے اللہ سے حل کرا دیں گے. اس لیے میرے دوستو فرمایا ایسے اچھے روزے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے کہ ایسا اچھا رمضان بنا رکھے کہ پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اسی کے ساتھ زکوٰۃ ایسے اچھے انداز سے دے کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جائے. بخل جہنم کا درخت ہے،